السلام علیکم، کیسے ہیں میرے کیوٹ سے ویورز؟ آئی ہوپ آپ سب بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے۔ آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہوں۔ اور ہاں گائز، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں یار، اتنی کنجوسی کس بات کی؟ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہو۔ نیہا اور عشیقہ کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا، جو ہماری نیہا ہوتی ہے اس کو یہ ریئلائز ہو چکا ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی نیہا روم میں آتی ہے تو عشیقہ جیسے ہی نیہا کی سویل آنکھیں، اس کی ریڈ آنکھیں دیکھتی ہے تو اس کو بھی دکھ ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اس نے کی نہیں تھی، لیکن ہماری نیہا سمجھ چکی تھی۔ ابھی روم میں سب لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عشیقہ ہماری نیہا سے بات نہیں کر سکتی ہوتی ہے۔ اب آگے ہماری جو عشیقہ ہے وہ نیہا کو بولتی ہے میرے پاس آؤ۔ پھر جو نیہا ہوتی ہے وہ دادی ماں، ریا، ودی ان سب کو دیکھتی ہے، پھر عشیقہ کو دیکھتی ہے۔ عشیقہ دوبارہ سے بولتی ہے کیا؟ 1 منٹ ادھر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ عشیقہ کے پاس جاتی ہے اور جو عشیقہ ہوتی ہے ان سب کے سامنے اپنی نیہا کا ہاتھ تھامتی ہے اور بولتی ہے مجھے پتا ہے تم خود پہ بلیم لے رہی ہو، لیکن اس میں تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں ہے جان۔ وہ سب کے سامنے اس کو جان بول دیتی ہے، اور جیسے ہی بولتی ہے تو ہماری نیہا ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑنے لگتی ہے، جس پہ عشیقہ بولتی ہے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ابھی سب کو پتہ ہے ہم لوگ پارٹنر ہیں اور ہم دونوں کی بہت جلدی شادی ہونے والی ہے۔ دادی ماں اپنی پوتی کو سمجھائیں، میں نے جسٹ تھوڑی جیلسی کی وجہ سے ڈرنک کر لی تھی، اور یہ خود کے اوپر بلیم لے رہی کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جو دادی ماں ہوتی ہے وہ بولتی ہے کیوں بیٹا، کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے۔ پھر جو عشیقہ ہوتی ہے وہ سب کو سب کچھ بتانے لگ جاتی ہے اور فائنلی بتا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ بتاتی ہے تو نیہا کی آنکھوں میں سے پھر سے آنسو آنے لگ جاتے، وہ پھر سے روتے روتے بولتی کہ اس میں میری غلطی ہے، نہ میں آپ خود جیلسی فیل کرواتی اور نہ ہی آپ ڈرنک کرتی۔ یہ جو سب کچھ ہوا ہے بس میری ہی وجہ سے ہوا ہے، مجھے پتہ ہے جان۔ پھر جو ہماری عشیقہ ہوتی ہے وہ بولے دادی ماں دیکھو نا آپ کی پوتے کو، آپ سمجھاؤ اس کو کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو نیہا ہوتی بولتی نہیں مجھے پتہ ہے، میں اتنی سمجھدار ہو چکی ہوں کہ مجھے صحیح غلط کا پتہ ہو، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئے، میری وجہ سے ہوئے۔ ایسے روتے روتے جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ روم کے باہر نکل جاتے، اور جیسے ہی باہر جاتے تو ہماری جو عشیقہ ہوتی بولتی ہے ریا دیکھنا اس کو، یہ پاگل ہو گئی، پلیز اس کو سمجھانا، یہ خود کی حالت خراب کر دے گی، مجھے پتہ ہے نا اس کے غصے کا، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے یہ خود کو ہرٹ کر لے گی، پلیز یار تو جا اس کو سمجھا کے لے کے آ۔ جو ریا ہوتی بولتی ڈونٹ وری ڈونٹ وری، میں لے کے آتی ہوں، تو ٹینشن مطلب تو یہیں پہ بیٹھ۔ ایسا بول کے ریا بھی باہر چلی جاتی ہے ہماری نیہا کے پیچھے۔ جیسے ہی جاتی دیکھتی تو نیہا بھاگتی بھاگتی ہاسپٹل سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور ریا بھی اس کے پیچھے بھاگتی آوازیں دیتی بولتی نیہا نیہا بات سنو، بٹ نیہا نہیں سن رہی ہوتی، اور ایسے ہی جو نیہا ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کے باہر نکل جاتی ہے۔ ریا بھی اس کے پیچھے ہماری ریا بھی اس کے پیچھے باہر بھاگ جاتی ہے۔ ہماری نیہا بیٹھ جاتی ہے گارڈن ایریا میں، ایک بینچ پر بیٹھ جاتی ہے، سر کو نیچے کرتی اور رہنے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے ایسے ہی آنسو بہہ رہے ہوتے جیسے نل کا کھول دیا گیا، اور ایسے سوری جو ریا ہے وہ چاہتی ہے ہماری نیہا کے پاس دیکھتی ہے، نیہا بینچ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ ریا اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے نیہا، جیسے ہی نیہا ریا کی آواز سنتی ہے تو نیہا روتے ہوئے بولتی ہے یار پلیز پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، پلیز یار جاؤ یہاں سے، مجھے پتہ ہے میری غلطی ہے، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے، جب سے میں اس کی لائف میں ہوں تب سے اس کی لائف میں اتنی پرابلم صرف میری وجہ سے ہی آ رہی ہے،
مطلب جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے ہمارے لیے، اس کے پاس بیٹھتی بولتی نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو کیوں ایسا سوچ رہی ہو، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، تجھے پتا ہے نا اس کے کتنے دشمن ہیں، اتنی سیکورٹی رکھنے کے باوجود انہوں نے ایسی حرکت کی، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، تو کیوں ایسا سوچ رہی ہے، اگر تو ایسا بولے گا تو اس کو کون سنبھالے گا، دیکھ تیرے رونے کی وجہ سے وہ کتنی زیادہ پریشان ہوگی، تمہیں اس کو سنبھالنا چاہیے اور تم خود آ کے یہاں پہ رو رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پارٹنر کو سب سے زیادہ اس ٹائم ہماری ضرورت پڑتی ہے، نہ کہ وہ خود رونے لگ جائے، خود ہمت ہار جائے، تمہیں اس کو سنبھالنا چاہیے، ابھی یہاں سے پہنچو اور اپنی جان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور اس انسان کو ڈھونڈو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جس نے کیا ہے تمہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، تمہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف رونا چاہیے۔ ہماری جو ریا ہے وہ کافی زیادہ ہماری نیہا کو سمجھاتی ہے، بسطاتی ہے، اور فائنلی ہماری نیہا سمجھ جاتی ہے، وہ اپنے آنسو پہنچتی اور کھڑی ہوتی بولتی ہاں چلو، ایسا بول کے پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ پھر سے ہماری عشیقا کے پاس جاتی ہے، عشیقا بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، کافی پریشان ہوتی ہے، جیسے ہی نیہا روم میں جاتی ہے تو عشیقا جیسے ہی دیکھتی دروازہ کھلتا ہے تو عشیقا کی نظر روم کے گیٹ پہ جاتی ہے، تو دیکھتی تو نیہا ہوتی ہے، نیہا کو دیکھ کے عشیقا کے فیس پہ اسمائل آ جاتی ہے، اور جو نیہا ہے وہ بھاگ کے جاتی ہے ہماری عشیقا کے پاس، وہ اس کو ہگ کر لیتی ہے اور بولتی ہے سوری جان، سوری سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے آپ کو سنبھالنے کی جگہ میں خود ہی ایسی ہو جاتی، کیا کروں جان، مجھے نہیں برداشت ہوتا ہے نا، میں کیا کروں۔ جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے اور اپنے آنسو پوچھتی ہے اور بولتی ہے میں اس انسان کو کبھی نہیں چھوڑوں گی جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، میں اس کو جان سے مار دوں گی، وہ کون ہے، مجھے اس کو نہیں چھوڑنا، آپ یہیں پہ بیٹھو، میں اس کو پتہ لگا کے آتی ہوں۔ جیسے ہی ہماری نیہا اٹھنے ہی والی ہوتی کہ عشیقا اس کا ہاتھ پکڑتے بولتے کدھر، کہاں جا رہی ہو، بیٹھو یہاں پہ، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا میرا ایک دشمن نہیں ہے، میرے کئی سارے دشمن ہیں، اور میں تمہیں کبھی ان کے بیچ میں نہیں بھیجنے چاہوں گی، اور نہ ہی تم کبھی جاؤ گی، جو ہوگا میں خود ہینڈل کروں گی، تم نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی نا تم۔ جس پہ نہیں بولتی نہیں میں خود دیکھوں گی کون ہے وہ، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو مرڈر کر دوں گی، ایک آپ ہو جو چپ ہو، بٹ اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ مطلب ہماری نیہا، اب نیہا نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا کہ جس نے عشیقا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ اس کو نہیں چھوڑے گی۔ فی الحال تو وہ چپ ہو جاتی، بٹ نیہا کے من میں ابھی بھی غصہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ اس کے من میں بدلہ لینے کی ٹھان پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جو عشیقا ہوتی ہے اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے، پھر نیہا اس کو بیڈ پہ سلا لیتی ہے۔ تقریباً 2 دن کے لیے ان کو ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑتا ہے، یہ لوگ 2 دن تک بس ہاسپٹل میں ہی رہتے ہیں، جہاں ان لوگوں نے اتنا سب کچھ سوچا ہوتا ہے شادی کے بارے میں، وہ ان کا اسٹاپ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہماری عشیقا کہاں چھوڑنے والی تھی، اس نے تو یہ من میں سوچ لیا تھا کہ شادی ہم لوگ کر کے ہی جائیں گے، اور اس بات کا ہماری عشیقا نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ بہت ہو گئے ہمارے دشمن، اگر ہم ان سب میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ہی تقریباً 2 دن گزر جاتے ہیں، ہماری جو عشیقا ہے اس کو بھی ہاسپٹل والے بھیج دیتے ہیں، اور سیدھا ہماری جو عشیقا ہے وہ بولتی ہے ہم لوگ گاؤں والے گھر میں جائیں گے، گھر نہیں جائیں گے۔ عشیقا کی ممی بولتی ہیں نہیں بیٹا سیدھا گھر جاتے ہیں، یہاں پہ صحیح نہیں ہے۔ عشیقا منع کرتے کہ نہیں ممی، ہم لوگ جس کام کے لیے آئے تھے ہم وہ کام کر کے ہی جائیں گے، ہم ایسے واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ عشیقا کی ممی مان جاتے ہیں، سب لوگ اپنے محل میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی بہت ٹائٹ، پہلے تو سیکورٹی تھی لیکن اب اس سے بھی زیادہ ڈبل ٹائٹ سیکورٹی کر دی گئی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بات یہ بھی تھی جس سے ہماری عشیقا نے اور نیہا نے بحث کی تھی، وہ جو ماسی تھی اس نے بھی ضد میں آ کے ان کے بارے میں کچھ مطلب اپنے بیٹے کو بولا تھا، اور کچھ گاؤں والے اس چیز کے بہت زیادہ خلاف تھے، اس وجہ سے ان لوگوں نے بھی ٹھان رکھا تھا کہ ہم لوگ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہماری عشیقا کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ان سبوں کا آسانی سے بند کروا سکتی ہے، اور اس دن ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے وہ انسان کیسے اور کیوں آئے گی تو آگے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، اور ہماری عشیقا کی جو سیکورٹی ہے وہ تو ان کو پتہ کروا ہی دے گی،
لگے کہ وہ کون تھا، اور جو کوئی تھا اس کو تو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ لوگ. اور یہ لوگ آ جاتے ہیں، عشیٰ سب کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سب لوگ میرے روم میں آؤ. سب لوگ عشیقا کے روم میں آ جاتے ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو عشیقا کی ممی بولتی ہیں ہاں بیٹا کیا ہو گیا. عشیقا بولتی ہے ممی میں چاہتی ہوں کہ ہم مہندی والا فنکشن کل ہی رکھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی بھی دیری ہو. اور ہاں پلیز سب لوگ ریلیکس ہو جاؤ، ابھی کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اس کو مقصد کو پورا کر کے جائیں گے، نہ کہ اس کو ادھورا چھوڑ کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مطلب سب لوگ مان جاتے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی تیاریاں کرنے میں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری جو عشیقا ہوتی ہے ان کے لیے مطلب عشیقا جو ہوتی ہے وہ سب کچھ ہی مطلب گھر میں منگوا لیتی ہے. سب لوگ گھر میں ہی ساڑی وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی شادی والا ماحول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کافی زیادہ اچھا ماحول ہوتا ہے. لیکن ہماری جو عشیقا ہے اس نے سب کے دلوں میں یہ پیدا کر دیا ہوتا ہے ابھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. شادی ہے، شادی انجوائے کریں، اس کے بعد ویسے بھی ہم لوگوں نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے. کہاں ہم لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے. اور ایسے ہی ہلدی والا فنکشن اسٹارٹ ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے آدھا گاؤں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ، تم لوگ یہ بہت غلط کر رہے ہو. یہ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مطلب تم اپنے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی مطلب گندے راستے پہ لے کے جا رہے ہو. ہم اپنے گاؤں میں ایسا نہیں ہونے دے سکتے ہیں. مطلب کافی بار دھرنا کر رہے ہوتے ہیں، کافی بار شور شرابہ ہونے لگ جاتا ہے. اور سیکورٹی گارڈ کافی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روک بھی لیتے ہیں، ان کو دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں. پھر بھی وہ لوگ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دھرنا دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس گھر کو محل کو آگ لگا دیں گے. اور پھر جو ہماری عشیقا ہوتی ہے اس کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے اس بات کا تو عشیقا تھوڑی ریلیکس ہوتی ہے اور اپنے روم سے باہر جا رہتی ہے. عشیقا کی ممی روکتی ہیں، بولتی ہے بیٹا چھوڑ دے مت جا، ان لوگوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. عشیقا بولتی ہے ممی ریلیکس ہو جاؤ، مجھے پتا ہے ان لوگوں کا منہ کیسے بند کرنے. اگر میں نے آج ان کا منہ بند نہیں کیا تو یہ آگے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں خود چاہتی ہوں ایسا بول کے جو عشیقا ہوتی ہے وہ چاہتی ہے مطلب چھت پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک وہ مائک ٹائپ کا سا ہوتا ہے جس پہ مطلب زیادہ آواز آتی ہے، وہ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولتی ہے سب لوگ میری بات سنو. تم لوگ جس کام کے لیے آئے ہو نا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں پہ، نہیں تو اگر میں نے کچھ کر لیا تو تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور ہاں اپنی میں تمہیں وارننگ نہیں دے رہی ہوں، میں تم لوگوں کو پیار سے بول رہی ہوں. کیونکہ میرے پتا جی اس گاؤں کے سرپنچ تھے، تو اس وجہ سے میں تم لوگ کچھ بول نہیں رہی ہوں. تو کچھ بول نہیں رہی ہوں تو تم لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. پھر وہاں پہ جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ مطلب اپنی پسٹل نکال لیتے اور ہماری عشیقا کے اوپر شوٹ کر دیتے. اور جیسے ہی شوٹ کرتے تو ہمارے جو عشیقا ہوتے ہوئے ایک دم سے بیٹھ جاتے. اور جیسے ہی عشیقا کو پر شوٹ ہوتے تو وہ بیٹھتے تو وہاں پہ جتنی سیکورٹی ہوتی وہ سب لوگ باہر جاتے اور ان لوگ گاؤں والوں کو مارنے ہی والے ہوتے کہ عشیقا بولتی رک جاؤ کوئی کچھ نہیں کرے گا. کیا تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ اگر میں نے اپنی سیکورٹی بلا لی نا تو تم لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے تم سوچ نہیں سکتے. اور تم لوگ ہمارے احسانوں کو بھول چکے ہو. ابھی تک تم لوگوں کو ہمارے ایک بھی احسان یاد نہیں ہو اور تم لوگ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہو. میں تم لوگ کو ہمیشہ سے اپنی طرح اپنی فیملی کی طرح مانا، لیکن تم لوگ میری فیملی کے قابل ہو ہی نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے تم لوگوں کو؟ کون سی دنیا میں تم لوگ جی رہے ہو؟ اگر تم لوگوں کو یہ سب کچھ غلط لگ رہا ہے جاؤ کیس کرواؤ. اگر کیس الٹا میرے اوپر آئے تو میں سچ بول رہی ہوں، میں یہاں سے کبھی لائف میں کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گی. وہاں پہ مطلب ہماری عشق کافی باتیں کرتے لیکن گاؤں والے پھر بھی نہیں مانتے. حد ہو جاتی ہے، بہت زیادہ حد ہو جاتی. حد تو تب ہوتی ہے جب ہماری عشیقا کو سب گاؤں والے مطلب چپل نکال کے اس کے مطلب گھر کے اندر مارتے ہیں اور گالی گلوچ دینے لگ جاتے ہیں. عشیقا پھر بھی کچھ نہیں بولتے اور سیکورٹی گارڈ بھی ایسے ہی کھڑے رہتے. ان لوگوں کو بھی منع کیا جاتا ہے. عشیقا کی ممی کو جیسے ہی ان سب کے حالات پتہ چلتے ہیں پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتے. عشیقا کی ممی کے پاس ایک لوک چابی ہوتی ہے، وہ کچھ کاغذات اس میں سے نکالتی ہے اور چھت پہ آتے ہوئے بولتی ہے
بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، تم لوگ جہاں پہ رہ رہے ہو نا، یہ ساری جو زمین تھی نا میرے پتی کی تھی، اور تم لوگ میری بیٹی کے اوپر حق جما رہے ہو، اس کو گالیاں دے رہے ہو، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جن لوگوں نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہت یہ سب کچھ دیا ہے نا، تو تم لوگ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تم۔ ہمارے جو عشقا کی ممی ہوتی ہے، مطلب اس کا جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، تو وہ کافی مطلب پہلے سے رئیس ہوتے ہیں، اور ان کے ہسبینڈ نے ان سب گاؤں والوں کو اپنی زمین دی ہوتی ہے، اور کچھ جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں مطلب سب کو زمین بھی دی ہوتی ہے، اور کچھ زمینیں بھی دی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ کھیتی کریں اور اپنا پیٹ پالیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اور وہاں پہ کچھ ایک ہاسپٹل بنائی ہوتی ہے اور ایک اسکول بنایا ہوتا ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے، اور جو ہے ہماری کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن آج وہ بھی ان لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں چند لوگوں کی وجہ سے۔ اور اسی کا کی جو ممی ہوتی ہے ان کو بہت غصہ آتے، وہ بولتے ہیں کہ تم سب لوگ ہمارے قابل نہیں ہو، میں ابھی سیکورٹی بلاتی ہیں اور تم لوگ سب لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم لوگ عزت کے قابل نہیں ہو، جن لوگوں نے تمہیں سب کچھ دی، تمہیں اتنی اچھی رہنے کے لیے زندگی دو، تم لوگ ہمارے خلاف ہو گے۔ میری بیٹی کے میں نے پہلے بہت برداشت کیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں ابھی کال کرتی ہوں تم لوگوں کو یہاں سے ہٹوا دو۔ اسی کا کہ ممی کافی زیادہ غصے میں آ جاتی، اسی کا بولتی ممی چھوڑو نہیں کرو، اسی کے مطلب بیٹا چپ ہو جا تم، یہ لوگ اس قابل ہے ہی نہیں، یہ لوگ ہمارے قابل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے تجھے گالیاں دے رہے میرے پتی کو، جس نے ان کو پوری لائف ان کی لائف سدھارنے کے لیے ان کو یہ سب کچھ کیا، لیکن آج لوگ یہ ان کے خلافوں میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسی کا کہ ممی بڑے انسپیکٹر کو کال کر لیتے، ایس ایچ او کو کال کر لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جلدی سے یا ہمیں گاؤں میں آیا ہو، ہمیں اپنی زمین چاہیے، ان گاؤں والوں سے جلدی سے آ جائیں، ایسا بول کے مطلب گاؤں والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتے وہ بولتے ہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ لڑکی بالکل صحیح بول، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان کی بڑی زمین آ گئی، یہ ایسے جھوٹ موٹ بول رہے ہیں، اور ایسے ہی کافی زیادہ بوال کھڑا ہونے لگ جاتا، بات کافی زیادہ پھیل جاتی ہے، مطلب خراب ہو جاتی ہے، گاؤں والے اور زیادہ ضد پہ آ جاتے ہیں۔ وہ تو کچھ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتے وہ تو یہی بولتے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی کہاں سے زمین آ گئی، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے گاؤں سے نکالنے والی، ہم 50 سال سے یہیں پہ رہ رہی ہے، ہمارے دادا پر دادا کی زمین ہے، اور آج یہ آ کے یہاں پہ غلط کام کر رہی ہے، اور ہمیں ایسا بول رہی ہے، ہم اس لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ سب کچھ گندا کام ہونے نہیں دیں گے یہاں پہ، مطلب کافی زیادہ ہو جاتے۔ اور کچھ ٹائم میں پولیس آ جاتی ہے، پولیس کے ساتھ کافی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اور گاؤں والے پولیس والے کو بولتے ہیں پولیس آپ دیکھیں نا یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ ایسا غلط کام کر رہے ہیں، یہ آج یہ کرے تو کل کے دن ہمارے بچے بھی ایسا ہی کریں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم دنیا کب سامنے کیا منہ دکھائیں گے، یہ وہ مطلب پولیس والوں کو بھی کافی بھڑکایا جاتا ہے، وہ کیے جاتے ہیں۔ پھر جو ایس ایچ او ہوتے بولتے ہیں آج تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، تو ان کی وجہ سے ہی تم لوگ یہاں پہ زندہ ہو، سمجھ گئے نا تم لوگ، مطلب جو پولیس والا ہوتا ہے ان کو سب کچھ بتا دیتا ہے، اور سارے کاغذات دکھاتے اور سب کچھ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں زمین ملی ہے، اس کے باپ نے تم لوگوں کو زمین دی، اپنی زمین دی، اس نے اپنا پیسہ اتنا تمہارے اوپر دیا، اپنا سب کچھ بیچ کے، شہر میں جو اس نے جمع پونجی تھے اس کے دادا پر داداؤں کی جتنی کچھ تھی انہوں نے سب کچھ سیل کر کے تم لوگوں کو زمین دی، تمہاری لائف سدھارنے کے لیے تم لوگ آج یہ کر رہے ہو۔ وہاں پہ ایک لوگوں کو بولتے کہ یہ لوگ ایسا غلط کام کیوں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو ان کو کچھ نہیں بول رہے، ہم لوگ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ انسپیکٹر بولتے ہیں کہ تم لوگ کون سی زندگی دنیا میں جی رہے ہو، آج کل یہ سب کچھ لیگل ہے، اور یہ سب کچھ پیار ہے، پیار کب کسی سے ہو جائے پتہ نہیں چلتا ہے، اور ابھی میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکتا، ابھی تم لوگ شرافت سے یہ گاؤں گھر خالی کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم لوگ ان لوگوں کی عزت کے قابل ہی نہیں ہو، اگر ان لوگوں نے کسی کتے کو پالا ہوتا نا وہ بھی ان لوگوں کی عزت کرتے، لیکن تم لوگوں نے بہت غلط کیے۔ پھر جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ معافی مانگنے لگ جاتے ہیں انسپیکٹر کے سامنے، وہ بولتے ہیں پلیز 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 ہمیں مت نکالو، یہ ہماری زندگی، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، ہم اچھی بلی زندگی گزارے تھے۔ انسپیکٹر صاحب بولتے ہیں کہ تم جن کی وجہ سے تم لوگ اچھی بلی کی زندگی گزارے تھے، تم لوگوں نے ان کو گالیاں دی، اتنا کچھ کیا، تو اب یہ مجھ سے نہیں، ان سے معافی مانگو، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو چاہیے، نہیں تو ہم لوگوں کو زبردستی تم لوگوں کو اس گاؤں سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری زمین ان کی اپنی ہے اور تمہاری کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب کچھ گاؤں والے ہوتے جو ان کو منع کر ہی رہے ہوتے، لیکن یہ بات نہیں سنتے، گاؤں میں ابھی کافی لڑائی ہو جاتی ہے،
اور جن لوگ ہوتے وہ جو لوگ بولتے کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہم خود جا کے بات کریں گے اور تم لوگ دفع ہو جاؤ، تم لوگوں نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی گندا کیا، ہم بھی تو کہاں جائیں گے، ہمارا بھی تو یہاں رہنے کے علاوہ کچھ نہیں، ہم اپنی بچہ بیوی کو کہاں لے کے جائیں گے۔ سب لوگ پھر سے جاتے ہیں عشیقا کے گھر کے باہر اور بولتے ہیں پلیز ہمیں معاف کر دو، مطلب عشیقا کو بلانے، عشیقا کی ممی غصے میں بولتی ہے تمہیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ بیٹھو، میں خود جاؤں گی۔ عشیقا کی ممی باہر جاتے ہیں اور سب لوگ گاؤں والے کچھ لوگ آتے ہیں اور عشیقا کی ممی کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، پلیز پلیز آپ ہمارے ساتھ ایسا مت کریں، پلیز ایسا مت کریں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عشیقا کی ممی بولتی ہیں بس بہت ہو گیا، تم لوگوں نے میری بیٹی کے اوپر گولی چلائی، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، تم لوگ کیا سمجھتے ہو، ہم لوگ تم سے اتنی عزت دی، اتنا کچھ کیا، اور تم لوگ ہمارے ایک منٹ بھی ہمارے نہیں، اور ہمارے بارے میں کیا کیا بکواس کرے تھے، بہت کچھ ہے، میں تم لوگ کو معاف نہیں کروں گی، جلدی سے میرا یہ گاؤں خالی کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے سب لوگ، مجھے کسی کی صفائی نہیں چاہیے۔ یہ جو نیہا ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے اور بولتی ہے ممی جی چھوڑیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کی وجہ سے معصوم لوگ، معصوم بچے، یہ سب لوگ کہاں جائیں گے ممی، مطلب نیہا کافی سمجھاتی ہے اور فائنلی عشیقا کی ممی نیہا کی طرف دیکھتی ہوں اور نیہا کے فیس پہ ہاتھ لگاتی ہوں، بولتی جیتی رہو بیٹی، دیکھو جس کے بارے میں تم اتنا گندا بول رہے تھے وہی تم لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے، سب لوگ مطلب معافیا مانگنے لگ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پلیز ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ عشیقا کی ممی بولتی ہیں ٹھیک ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، گاؤں والے بہت خوش ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہم اپنے گاؤں میں، آپ کی بیٹی کی شادی پورا گاؤں سجائے گا، ہم اس خوشی میں، مطلب گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اور یہ چیز سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ لیگل اینڈ لیگل نہیں ہے، پیار پیار ہے، جس سے مرضی ہو جائے، اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ سو گائز دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں یار، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو، ملتے ہیں کل کے پارٹ میں، اوکے بائے بائے۔